بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر سائمہ اقبال۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل نئی سوچ ود ڈاکٹر سائمہ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میرے لیکچر کا عنوان ہے اصطلاح و اصطلاحات سازی۔ آئیں آغاز کرتے ہیں۔ اصطلاح کے لغوی مطالب و مفاہیم۔ اصطلاح عربی زبان کا لفظ ہے۔ مادہ اصطلاح صلح ہے۔ اردو لغت کے مطابق اردو زبان میں یہ لفظ پہلی بار 1832 میں للو لال کوی نے اپنی تصنیف کرب الکتھا میں برتا۔ اصطلاح کی جمع اصطلاحات، اصطلاحیں یا مصطلحات ہیں۔ اصطلاح کا مادہ سواد لام ہے۔ انگریزی میں اس کے لیے ٹرم کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ آکسفورڈ ڈکشنری میں ٹرم کے لغوی معنی اس طرح دیے گئے ہیں: A word or phrase used to describe a thing or to express a concept, especially in a particular kind of language or branch of study۔ اردو لغت تاریخی اصول پر کے مطابق اصطلاح کے لغوی معنی وہ لفظ جس کے کوئی خاص معنی کسی علم یا فن وغیرہ کے ماہرین نے یا کسی جماعت نے مقرر کر لیے ہوں۔ روزمرہ بول چال ایسا لفظ یا رمز کی بات جسے قائل و مخاطب کے علاوہ دوسرے لوگ نہ سمجھ سکیں وغیرہ کے ہیں۔ مثلاً اردو میں گھڑی سے مراد لمحہ یا ساعت ہے، لیکن ایک عام انسان اس سے مراد کلاک لے گا جو گھنٹے، منٹ اور سیکنڈ بتاتا ہے۔ جب کہ قوم یا فرقہ کسی لفظ کے معنی موضوع کے علاوہ یا اس سے ملتے جلتے کوئی اور معنی ٹھہرا لیتا ہے تو اسے اصطلاح یا محاورہ کہتے ہیں، کیونکہ اصطلاح کے لغوی معنی باہم مصلحت کر کے کچھ معنی مقرر کر لینے کے ہیں۔ اس طرح وہ الفاظ جن کے معنی بعض علوم کے واسطے مختص کر لیے ہیں اصطلاح علوم میں داخل ہیں۔ خیال رہے کہ اصطلاحی اور لغوی معنوں میں کچھ نہ کچھ نسبت ضرور ہوتی ہے۔ اصطلاحات سازی کے بارے میں ڈاکٹر جمیل جالبی رقم طراز ہیں۔ ہر زندہ زبان میں علوم و فنون کی سطح پر اصطلاحات سازی بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ اگر مروج معنی کے علاوہ کسی لفظ کے کوئی اور معنی صلاح و مشورہ سے مقرر کر لیے جائیں تو معنی کی اس صورت کو اصطلاح کہتے ہیں۔ اس طرح کئی تصورات یا خیالات اس لفظ سے ادا ہو جاتے ہیں۔ اصطلاح ایک لفظ پر بھی مشتمل ہو سکتی ہے جسے ہم مفرد کہتے ہیں، اور یہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ پر بھی مشتمل ہو سکتی ہے جسے ہم مرکب کہیں گے۔ اصطلاح لمبے چوڑے جملوں کی جگہ اختصار کے ساتھ مطلب کو واضح کرتی ہے۔ اصطلاح بیک وقت اختصاریت بھی رکھتی ہے تو ساتھ ہی ادائے مطلب کے لیے جامعیت بھی۔ اصطلاح کا تعلق علم معنی سے ہے۔ مثال کے طور پر کچھ اصطلاحات دی جا رہی ہیں یہاں پہ، جیسے آفاقیت، عالمگیریت، خیر و شر، تانیثیت، خودی، مرد مومن، ساختیات، پس ساختیات، نوسٹالجیا، فطرت پسندی، بیگانگی، معاشیات، نفسیات، بیالوجی اور طب وغیرہ وغیرہ۔ اصطلاح کے اصطلاحی مفاہیم۔ اردو ادب میں اصطلاحات سازی اس فن یا عمل کا نام ہے
جس کے تحت مختلف علوم و فنون سے تعلق رکھنے والے الفاظ و تراکیب کو ان کے لغوی معنی کی بجائے خاص معنوں میں اس طرح برتا جاتا ہے کہ ان الفاظ و تراکیب کے لغوی اور اصطلاحی معنوں میں کوئی نہ کوئی نسبت یا تعلق بھی پایا جاتا ہے، اور یہ الفاظ یا تراکیب جو ادب یا دیگر علوم و فنون میں برتے جاتے ہیں وہ ایک خاص مفہوم اور مطلب کے ساتھ اسی علم یا فن میں آہستہ آہستہ رواج پاتے جاتے ہیں۔ یہی الفاظ و تراکیب اصطلاحیں یا مصطلحات کہلاتی ہیں۔ اول یہ اصطلاحیں اس مخصوص طبقے میں عام ہوتی ہیں، بعد ازاں عوام میں بھی مقبول ہوتی جاتی ہیں۔ اصطلاحات سازی کا یہ سارا عمل مخصوص فن یا طبقے کے افراد ہی سر انجام دیتے ہیں۔ اصطلاحات سازی کے ضمن میں اصطلاحیں ایک طرح کے اشارے ہیں جن کو پڑھ کر قاری ان کے لغوی معنی کی بجائے خاص مفاہیم کی طرف اپنے ذہن کو منتقل کرتا ہے۔ پس ہر وہ لفظ اپنے لغوی معنوں کی بجائے ایک خاص مطلب یا خاص مفہوم کے لیے مستعمل ہو کر عام ہو جائے، ادب و نقد یا دیگر علوم و فنون میں اصطلاح کہلاتی ہے۔ اصطلاح سازی میں مفہوم کی اکائی بنیادی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اصطلاح چونکہ لغوی معنی کی جگہ کسی خاص مفہوم یا معنوں کے لیے استعمال ہوتی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ عرف عام کی بجائے عرف خاص میں استعمال ہوتی ہے۔ جب لفظ اپنے لغوی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جب یہ اپنے حقیقی اور اصل معنوں کے ساتھ ہی بلاغت رکھتا ہے، مگر جب یہ اصطلاح میں استعمال ہوگا تب یہ اپنے حقیقی معنوں میں نہیں بلکہ مرادی معنوں میں ہی استعمال ہوگا۔ اصطلاح کی اقسام بالحاظ نوعیت کے اعتبار سے اصطلاحیں 4 اقسام میں مروج ہیں۔ نمبر 1، مفرد اصطلاحیں۔ ایسی اصطلاحیں جو ایک ہی لفظ پر مشتمل ہوں مفرد اصطلاحیں کہلاتی ہیں۔ مثلاً ورثہ، جس کو انگریزی میں انہیریٹنس کہتے ہیں، تعاون، کلابوریشن، نامزد، نومینی۔ نمبر 2، مرکب اصطلاحیں۔ ایسی اصطلاحیں جو 2 یا 2 سے زائد اسماء یا صرفیوں کے مرکبات سے بنائی جائیں مرکب اصطلاحیں کہلاتی ہیں۔ جیسے ضابطۂ تعزیرات پاکستان، پاکستان پینل کوڈ، طبقاتی کشمکش، کلاس سٹرگل، اقلیتی گروہ، مینورٹی گروپس، ابلاغ عام، ماس کمیونیکیشن۔ نمبر 3، اتصالی یا ترکیبی اصطلاحیں۔ ایسی اصطلاحیں جو انسان کے سابقہ تجربات، معلومات اور مماثلت یا وجہ مثالیت سے مل کر وقوع پذیر ہوں، ان اصطلاحوں کو ترکیبی، اتصالی یا دوگلی اصطلاحیں بھی کہتے ہیں۔ تہذیب و ثقافت، کلچر، رسمی باتیں، فارمیلٹیز، مافوق الفطرت، سپر نیچرل، مقیاس الحرارت، تھرمامیٹر۔ نمبر 4، مشتق اصطلاحیں۔ پابند صرفیوں پر محیط خارجی اشتقاق، مثلاً سابقے اور لاحقے سے بننے والی اصطلاح مشتق اصطلاحیں کہلاتی ہیں۔ جیسے سوشل، سماج۔ اب اس میں جو ہم دیکھیں گے کہ جو لاحقے ہم لگاتے ہیں تو اس سے یہ سوشل سے کیا کیا بنتا ہے؟ سوشلائز، سماجی، سوشلائزیشن، سماجیات۔ اسی طرح نوبادیات، کلونلزم، نئی نوبادیات، نیو کلونلزم، احساس برتری، سپریورٹی کمپلیکس، احساس کمتری، انفیریورٹی کمپلیکس۔ اس طرح فیمنزم کو اردو میں نسوانیت یا تانیثیت کہا جاتا ہے، یہ بھی اصطلاح بہت اہم ہے، اور پروسیکیوشن کو اردو میں استغاثہ کہا جاتا ہے۔ اصطلاحات کی ضرورت و اہمیت۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت انسان آدم کو تخلیق فرمایا تو اس کے سامنے کچھ اشیاء رکھیں۔ آدم سے ان اشیاء کے بارے میں پوچھا گیا۔
چونکہ خدائے بزرگ و برتر نے پہلے ہی ان اشیاء کے نام آدم کو سکھا دیے تھے، آدم نے ان اشیاء کے نام باری باری درست بتا دیے۔ یہاں سے زبان اور اس کے سیکھنے کا عمل شروع ہوتا ہے۔ گو ابلاغ کے لیے زبان ہی پہلا سہارا بنی، مگر زبان کا دائرہ کار نہایت ہی مختصر اور محدود تھا۔ ابلاغ نے زبان کے ساتھ اشاراتی زبان کو بھی جنم دیا۔ یہاں سے حرکات و سکنات کے ساتھ اشاراتی نظام کی بنیاد پڑی۔ بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ زبان کا دائرہ کار وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا۔ جب زبان اپنی اہمیت مسلم کروا چکی تھی، تب حضرت انسان نے محسوس کیا کہ ذہن و حافظہ پر ایک نیا بوجھ ڈالا جائے اور طویل جملوں، اظہاری بیانیوں، مفصل الفاظ و تراکیب کی جگہ مختصر الفاظ اور تراکیب وضع کی جائیں، تاکہ وقت کے ساتھ ساتھ کاغذ و روشنائی کی بھی بچت کی جائے۔ چنانچہ اسی ضرورت کے تحت علوم و فنون سے وابستہ فضلاء نے لمبے چوڑے طویل جملوں، بیانات، تخلیقی اظہار کی جگہ مخصوص الفاظ و تراکیب کو برتا۔ یہی الفاظ و تراکیب جو اپنے لغوی معنوں، مطالب، مفاہیم کی جگہ مخصوص مطالب و مفاہیم کے ابلاغ میں یہاں تک ممکن ہو سکتا تھا پورا اترتے تھے، اصطلاحیں کہلانے لگیں۔ اصطلاحات سازی نے وقت کی بھی بچت کی اور انسانی انرجی کی بھی۔ اس زبان میں نئی نئی اصطلاحیں، الفاظ اور دیگر تراکیب کا بھی اضافہ ہوگا۔ اصطلاح سازی کے ذریعے کاغذ، قلم اور شنائی کی بھی بچت ہوگی۔ اشاراتی نظام میں یہاں مختلف حرکات و سکنات کے ذریعے اپنی بات کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی تھی۔ ممکن ہے اگلا بندہ ان اشاروں سے واقف نہ ہو، سو اصطلاح سازی کے ذریعے ان اعضائی اشاروں کی دقت سے بھی خلاصی نصیب ہوئی۔ اصطلاحات سازی میں چونکہ دیگر زبانوں کے علوم و فنون کو تراجم کر کے اردو کے قالب میں منتقل کیا جاتا ہے، اس لیے دیگر زبانوں کے الفاظ و تراکیب، سائنسی علوم، ٹیکنالوجی کے علوم، تہذیب و تمدن، افکار و خیالات، رسوم و عقائد کو بھی اردو زبان میں منتقل کیا جاتا ہے۔ اس لیے بڑے وثوق سے کہا جا سکتا ہے، اصطلاح سازی کے ذریعے دیگر زبانوں کے علمی و ادبی ذخائر کو اردو ادب میں منتقل کیا جا سکتا ہے، جس سے اردو زبان کی وسعت میں اضافہ ہوگا۔ تہذیب و تمدن دراصل براہ راست ادب سے متصل ہے۔ جتنا ادب سے آشنائی ہوگی، تہذیب و تمدن پروان چڑھے گا۔ اس طرح اصطلاح سازی کے ذریعے تہذیب و تمدن کو بھی فروغ ملے گا۔ زبان و بیان کے اظہار میں اختصاریت اور جامعیت در آئے گی، بلاغت میں بھی آسانی آئے گی۔ اس مشینی دور میں یہاں انسان کے پاس پہلے ہی کتب بینی کے لیے وقت نکالنا مشکل ہے، اصطلاحات سازی کے ذریعے اس مشکل سے بھی چھٹکارا ملے گا۔ اصول وضع اصطلاحات۔ اردو میں اصطلاحات سازی کا آغاز فورٹ جارج کالج مدراس سے شروع ہو چکا تھا۔ منظم انداز میں اس کو فورٹ ولیم کالج نے شروع کیا، مگر اصطلاحات سازی کے اصول وضع کرنے کی طرف کسی کا بھی دھیان نہیں گیا۔ 1840 میں پہلی بار دہلی کالج کی ٹرانسلیشن سوسائٹی نے پرنسپل مسٹر پطروس کی نگرانی میں اصطلاحات سازی کے سادہ سے اصول وضع کیے۔ یہ اصول زیادہ تر انگریزی علوم کے تراجم کے لیے وضع کیے گئے۔ بعد ازاں ہندو ماسٹر رائے سوہن لال نے سائنسی اصطلاحات وضع کرنے کے اصول مرتب کیے۔ جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن کے مجلس وضع اصطلاحات اور انجمن ترقی اردو ہند نے مولوی عبدالحق صاحب کی نگرانی میں مولوی وحید الدین سلیم کی خدمات حاصل کرتے ہوئے پہلی بار اصطلاحات سازی کے رہنما اصول وضع کیے، جن پر سالوں بحث و تکرار ہوئی۔ اصطلاحیں چار طرح کی ہیں: مفرد، مرکب، اشتقاقی اور اتصالی۔ مولوی وحید الدین سلیم نے اصطلاحیں وضع کرنے کے اہم اصول بیان کیے ہیں، جن میں سے کچھ اہم اصول بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، مفرد اصطلاحیں وضع کرنے کے لیے ان زبانوں کے الفاظ لیے جا سکتے ہیں جو اردو زبان میں قدرتی عنصر کے طور پر شامل ہو چکے ہیں۔ ان زبانوں ہندی، فارسی، عربی، ترکی کے الفاظ تو ہو لیے جا سکتے ہیں، تاہم انگریزی کے انہی الفاظ کو لیا جائے جو اردو میں بہت زیادہ مروج ہیں، جیسے اسکول، گیس، مشین، انجمن، کونین، ایٹم، میزائل، بیلٹ پیپر وغیرہ وغیرہ۔
دوسرا اصول، کوئی بھی اصطلاحی لفظ اپنے مکمل اصطلاحی معنوں اور مفاہیم کو ادا کرنے سے قاصر ہے، البتہ اس میں اصطلاحی معنوں کی ایک جھلک ضرور پائی جاتی ہے جو اس کے مطلب کو ادا کر سکتی ہے، اسی پر ہی اکتفا کرنا بہتر ہوگا۔ مثلا عربی میں ایک اصطلاح رجوع قلب ہے، اس کو اردو میں اسی طرح اپنا لینا چاہیے۔ رجوع کا مطلب واپسی کی جگہ ہے۔ قانونی اصطلاح میں مقدمہ دائر کیے جانے کے عمل کو بھی رجوع کرنا کہتے ہیں۔ اس طرح آثار کا اردو میں مطلب پرانی یادگاریں اور نشانات مراد ہیں، اگر ہم آثار ہی کہہ لیں تو مناسب رہے گا۔ قدیم عربی مفرد اصطلاحوں کو قائم رکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے اسلاف کی یادگار ہیں۔ اگر ہم ان مفرد اصطلاحوں کو اپنے ایک خاص طریقہ ترکیب کے تحت مرکب میں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں تب بھی یادگار قائم رہے گی، گو ان کی ترکیبی شکل باقی رہے نہ رہے۔ مثلاً ادیب کے لیے انشاء پرداز یا قادر الکلام کی اصطلاح استعمال کرنا۔ انگریزی زبان کے الفاظ کو اپنی اصطلاح میں گھڑتے وقت ہمیں ان میں معمولی تبدیلی کر لینی چاہیے، کیونکہ عربوں نے بھی یونانی اور دیگر زبانوں کے الفاظ کو معمولی تصرفات کے ساتھ اپنا لیا ہے، جیسے ارسطوٹل کے لیے ارسطو۔ سائنس کی ان تمام اشیاء جن کے ناموں کا اشتقاق معلوم ہو، ان کے لیے اپنی زبان میں مفرد الفاظ وضع کر لینے چاہئیں۔ اس میں کیمیا کے عناصر، ادویات، حیاتیاتی، نباتاتی، طبیعیاتی، جمادی سب اشیاء شامل ہیں۔ مثلاً آئرن کے لیے لوہا، سلفر کے لیے گندھک، منسٹر کے لیے وزیر، پریزیڈنٹ کے لیے صدر وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 6، انگریزی زبان کو اپناتے وقت بسا اوقات ایسی مفرد اصطلاحیں در آتی ہیں جو انگریزی زبان نے دیگر روم و یونان کی زبان کو اپنا کر لی ہیں۔ اکثر یہ دیو مالاؤں سے اخذ شدہ ہیں، ہمیں ان کو اپنی زبان میں نئے الفاظ کے ساتھ گھڑ لینا چاہیے۔ مثلاً سپر نیچرل کے لیے مافوق الفطرت۔ نمبر 7، اگر کسی علم کی کوئی انگریزی ایسی اصطلاح وضع کر لی جائے جس کا اسی زبان میں پہلے عکس ہو چکا ہے تو اس کو وضع کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ عربی انگریزی میں زبان میں بہت سی ایسی اصطلاحیں موجود ہیں جو مختلف علوم میں مختلف مطالب ادا کرتی ہیں۔ اس طرح کی اصطلاحیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جن کے معنی ایک ہوں۔ پہلی قسم کی اصطلاحوں کو مشترک اور دوسری قسم کی اصطلاحوں کو مرادی اصطلاحیں کہیں گے۔ مثلا مثلث کا مطلب ریاضی میں اور ہوگا، اردو ادب میں اس کا مطلب اور ہوگا۔ اب یہاں پہ یہ مثلث کی تصویر دی گئی ہے، آپ کو شکل دی گئی ہے۔ ریاضی میں مثلث اس کو کہتے ہیں جس کے 3 ضلع اور 3 زاویے برابر ہوں، لیکن اردو ادب میں اس سے مراد ایک ایسی نظم ہے جو 3 مصروں پر مشتمل ہوگی۔ یعنی ایک اصطلاح ایک لفظ ہے، اصطلاح ہے، اور مختلف علوم میں اس کا مطلب مختلف ہے۔ نمبر 8، انگریزی میں اگر کوئی اصطلاح ایسی آ جائے جو مشترک ہو اور مختلف علوم میں اس کے معنی الگ الگ لیے گئے ہوں تو ہمیں اس اصطلاح کے مقابلے میں ہرگز کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ اردو کا کوئی ایسا لفظ تجویز کیا جائے جو اس کی طرح ہو تو ایک ہی مگر مختلف علوم میں اجت معنی کے لیے مستعمل ہو، کیونکہ ایسا کرنے سے شاید ہی کوئی لفظ مل پائے۔ سو ہمیں الگ الگ مطالب کے لیے الگ الگ اردو لفظ وضع کر لینے چاہئیں۔ مثلاً آرگنائزیشن کے لیے تنظیم اور مینیجر کے لیے منتظم۔ نمبر 9، کوشش کریں کہ انگریزی میں زبان کی مفرد اصطلاح کے مقابلے میں اردو مفرد اصطلاح وضع ہو۔ اگر مفرد نہ بن پائے تو مرکب اصطلاح وضع کرنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ مثلاً ڈیفنس کے لیے اردو لفظ دفاع اور برسٹ آف فائر کے لیے چھٹا کی اصطلاح۔ اگر کسی مطلب کے لیے ہم نے بیک وقت انگریزی اور اردو دونوں طرح کی اصطلاح وضع کی مگر یہ دونوں ہی ادائے مطلب کے لیے موزوں ثابت نہ ہوں تو ایسی صورت میں انگریزی اصطلاح کو ترک کر کے اردو اصطلاح کو ترجیح دینی چاہیے کہ اس میں تلفظ کی ادائیگی آسان ہوگی بنسبت انگریزی کے۔ مفکرین نے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے اور اپنی بات کی توسیع، تفصیل اور تعبیر کے لیے ہر زبان سے الفاظ و معنی کا سہارا لے کر اصطلاحات وضع کی ہیں، اور یہی بات وضع اصطلاحات کے اصولوں کا بنیادی پہلو ہے۔
اصطلاحات کا استعمال تحریر و تقریر کو نہ صرف مؤثر بناتا ہے بلکہ زبان و ادب کی تشکیل و ترویج اور فروغ کے لیے بھی مؤثر ہے۔ اصطلاحات ترجمہ نگاری کا عام جز ہے۔ اردو زبان و ادب کے قواعد و ضوابط کو مدنظر رکھتے ہوئے وضع اصطلاحات کے کام کو فروغ دیا جانا ضروری ہے۔ اس سے ترجمہ نگاری کے کام کو بھی وسعت ملے گی اور اردو زبان و ادب کا دامن بھی نئے الفاظ و مفاہیم سے آراستہ ہوگا۔ یہاں جی ہمارے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اصطلاح کی اہمیت، اس کے اصول اور معنی و مفہوم اور مختلف مثالوں سے جو میں نے اس کی وضاحت کی ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔